کل تک یہ کہتے تھے صحابہ کرام کو گالی دینے والا کافر ہے. ہم نے کہا اچھا رکو ذرا صبر کرو قائم رہنا. آج اب ہم نے سب و شتم کی روایتیں بتائی ہیں بخاری مسلم سے, آپ کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں گالی کسی رکو ذرا صبر کرو قائم رہنا. آج اب ہم نے سب و شتم کی روایتیں بتائی ہیں بخاری مسلم سے, آپ کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں گالی کسی صحابی کو دینا گناہ کبیرہ ہے, کافر نہیں بننا ہوتا کیونکہ انہیں. دیکھیں یہ شخص کتنا بڑا جو ہے ڈنڈی مار رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ بخاری مسلم سے سب کی گالی دینے کی ہم نے روایتیں بتا دی, صحابہ کرام کے حوالے سے بات کہہ رہا ہے. آپ بتائیے بخاری مسلم میں کہاں سے تو نے حدیث دکھا دی بھائی؟ وہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختلاف کے بارے میں سوال کیا, وہ گالی گلوچ تھوڑی ہے, وہ گالی گلوچ نہیں ہے. ایک دوسری روایت تو پتہ نہیں کب اس میں کون سا بندہ, اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے, اسے صحابہ سے یا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی کیا ضرورت ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو یہ شخص جو ہے سب کو بیوقوف بنا رہا ہے, کہہ رہا ہے بخاری مسلم سے. اور کیا کہہ رہا ہے بتائیے, اس کی خوش فہمی دیکھیے. ہاں یہ کنویں کا میڈک, یعنی کنویں میں بیٹھ کے سمجھ رہا ہے کہ میں نے کوئی ایسی بات کی تھی پوری دنیا نے مان لیا. کچھ جاہلوں نے اس کی پیٹھ تھتوا دی تو یہ سمجھتا ہے کہ سب نے مان لیا. تو کہہ رہا پہلے لوگ کہتے تھے کہ صحابہ کو گالی دینے والا ایسا, جب ہم نے حدیثیں سنائی تو ایسا کرے نا. گدھے کون تیری بات نہیں سنتا ہے؟ کون سا عالم ہے جس نے تیرے کہنے پہ اپنا موقع بدل دیا؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ یہ سب جاہل لوگ ہیں جو تیرے پیچھے دوڑ رہے ہیں. آپ کسی بھی کوئی بھی جو سنجیدہ عالم ہو, پڑھا لکھا ہو, اس میں سے کوئی ایک تیری بات ماننے کے لیے تیار ہو بتا. تو یہ شخص جو ہے اپنے منہ میاں مٹھو بن رہا ہے, کہہ رہا کہ پہلے ایسا کہتے تھے اب لوگ ایسا کرنے لگے. حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اس نے کوئی گالیاں دیکھ, بخاری مسلم میں کوئی گالی نہیں دکھائی ہے. قیامت تک اس کا سارا گروپ مل کے بھی صحابہ کا ایک دوسرے کو گالی دینے کا ثبوت یہ نہیں دے سکتا ہے. کچھ سخت کلامی ہوئی لیکن گالی گلوچ نہیں ہے. اور میں پہلے بھی اسٹریم میں پیش کر چکا ہوں, بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ صحیح مسلم کی روایت, صحیح بخاری کی روایت ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, صحیح بخاری میں بھی اس کے بعد الفاظ ہیں. اور صحابہ میں اختلاف کے وقت اگر کسی صحابی نے کسی صحابی کے تعلق سے سب سے شدید جملہ, سب سے سخت جملہ اگر کسی نے کہا ہے تو وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ کے بارے میں کہا ہے. اگر تم کو یہ گالی گلوچ لگتا ہے تو یہاں پہ اپنی ہمت و زبان کھول کے بتاؤ. ہم بار بار وہ الفاظ نہیں دہرائیں گے, ہمارا مقصد نہیں ہے کہ ان الفاظ کو دہرائیں. اشارہ آپ سمجھتے ہوں گے, ہم اسٹریم میں حوالے پیش کر چکے ہیں. اور یہ میرا پوری وضاحت کے ساتھ میں کہتا ہوں, اگر کسی بھی شخص کو اس کے برخلاف کوئی چیز سامنے آئے صحابہ کرام سے نکال کے بتائے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ صحابہ کی پوری تاریخ میں, ان کی پوری سیرت میں اگر کسی صحابی نے کسی دوسرے صحابی کے تعلق سے سب سے سخت کوئی بات کہی ہے تو وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے علی رضی اللہ کے بارے میں سخت الفاظ کے 4 الفاظ ایسے کہے کہ اتنا پوری صحابہ کی تاریخ میں کسی صحابی نے کسی دوسرے صحابی کے بارے میں نہیں کہا. تو کیا ہم کہیں کہ معاذاللہ یہ صحابہ ایک دوسرے کو سب کرتے تھے؟ یہ سب نہیں ہے. وقتی طور پہ کچھ اختلاف ہو گیا, جذبات میں کوئی بات منہ سے نکل گئی, نہ ان کا ہم عقیدہ مانتے ہیں, نہ ان کا منہج مانتے ہیں, نہ ان کی عادت مانتے ہیں. تو یہ کہنے کا مطلب یہ کہ یہ شخص جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بخاری مسلم سے ہم نے یہ سب کی حدیثیں دکھا دی, یہ فراڈ ہے. ایسے بخاری مسلم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ صحابہ نے ایسا کہا ہو. پتا چلا کہ اگر یہ کفر ہے تو پھر بڑے 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 فارغ ہو جائیں گے. کتنے ناسبی ہیں جو معاویہ کا دفاع کر رہے ہیں. کہہ رہا ہے کہ فارغ ہو جائیں گے. ہاں فارغ ہو جائیں گے. کون فارغ ہو جائے گا بھائی؟ ہاں اتنے بڑے بتا رہا ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں نے کیا. یہ دکھانا چاہتے تھے کہ معاویہ رضی اللہ نے کیا. معاذ اللہ کوئی ایک روایت بتا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کے بارے میں کہا. اگر سب سے سخت جملہ کسی نے کہا تو عباس رضی اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ کے بارے میں کہا. فتویٰ لگا, ہمت ہے تو کچھ ہے جرأت تو بول عباس رضی اللہ کے بارے میں کہ کیا کہا انہوں نے. اتنا سخت تو ان روایتوں, یہ جو صحیح مسلم کی روایت کو توڑ مروڑ کے پیش کرتا نا, اس میں بھی اتنے سخت الفاظ نہیں جتنے سخت الفاظ اس روایت میں کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ کے بارے میں کہا. یہ کہہ کے کہ مغیرہ ابن شعبہ نے لعنت کروائی ہے, خود معاویہ نے نہیں کروائی. تو پھر مغیرہ ابن شعبہ جو ہے وہ تو معاویہ سے بہت بڑے صحابی. کسی نے نہیں کرائی ہے, یہ غلط بولتا ہے, یہ جھوٹی روایت ہے. کسی نے نہیں کرائی, نہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کرائی ہے, نہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے لعنت کروائی ہے. کسی نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کروائی ہے. یہ روایتیں جھوٹی ہیں. یہ وہ صحابی شیطان ہے, اللہ فتواؤں کہتے نہیں وہ گالی دینے سے بندہ کو کافر تو نہیں ہوتا. اچھا انجینئر صاحب نے آگے بتایا پہلے تو کافر ہوتا. یہ دیکھیے اس کے مکاری دیکھیے, یہ شخص ایسے بات کر رہا نا کہ گویا کہ سب نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہاں گالی دی ہے. ارے بھائی کوئی تسلیم نہیں کرتا, تو ڈھول بجاتا رہے اپنے کمرے میں بیٹھ کے. کوئی بھی اہل سنت کا سنجیدہ شخص سوائے جاہلوں کے جو ان پڑھ ہیں ان کے علاوہ کوئی یہ تسلیم نہیں کرتا کہ صحابہ ایک دوسرے کو گالی دیتے تھے. نا کسی کو یہ تسلیم نہیں تھا. عام سنی کو شیعہ کے خلاف نفرت بنیاد پہ ڈالی کہ صحابہ کو گالی دینے میں تاں کافر ہے, ایسا صحابہ برا. یہ آ گیا نا اپنی برادری کے پاس, اپنی برادری کا سپورٹ کرنے آ گیا کہ یہ سنیوں کو شیعہ سے بزن کرتے ہیں کہ یہ صحابہ کو گالی دیتی ہے. یقیناً گالی دیتے, اس میں تو کسی سنی کا اختلاف نہیں ہے. معاذ اللہ ہم اس کو دہرا نہیں سکتے, ہم اس کو نقل نہیں کر سکتے کہ اما عائشہ رضی اللہ
انہا کے خلاف کیسی زبان استعمال کرتے, شیخین کے بارے میں کیسی زبان استعمال کرتے. بلکہ ایک بدبخت ہے جو اس کے کچھ چمچے لوگ آئے, ہم سے کانٹیکٹ کیا کہ آپ مناظرہ کر لو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان پر. ہم نے کہا بھائی ان کے ایمان پہ کیوں مناظرہ کریں گے, مناظرہ کرنا تو ابو طالب کے ایمان پہ مناظرہ کرو, ابو طالب کے ایمان پہ مناظرہ کرو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان جو ہے ہمارے جو ہے تصدیق کا محتاج نہیں ہے. اگر مناظرہ ہی کرنا ہے تو ابو جہل, ابو لہب, ابو طالب, ان لوگوں کے ایمان پہ مناظرہ کرو جن کو تم پوج رہے ہو, جن کی تم تعریفیں کر رہے ہو. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ شیعوں کو سپورٹ کر رہا ہے کہ یہ ان کو بلا وجہ بدنام کیے کہ وہ گالی دیتے, بلا وجہ بدنام کیے. یہ جو جھوٹی روایتیں پیش کر رہا ہے یہ صحیح روایتوں سے اپنے من کی جو ہے خرافات بک رہا ہے. اور اس سے یہ سمجھ میں آتا نا کہ یہ کیوں صبح شام چلاتا ہے کہ بنو امیہ گالی دیتے تھے, بنو امیہ گالی دیتے تھے, تاکہ وہ شیعوں کی گالیاں نا ہلکی ہو جائیں, لوگ شیعوں کو بھول جائیں کہ وہ بھی گالی دیتے ہیں, لوگ گالی باز ان کو سمجھ لیں. حالانکہ یہ اشد گالی دینے والے, تبرہ کرنے والے, لعنت طعن کرنے والے یہ اس کی برادری کے لوگ ہیں, یہ خارج روافض لوگ ہیں, یہ گالیاں دینے والے. آپ جا کے یوٹیوب پہ دیکھ لو نا کیسی کیسی گندی گالیاں دیتے ہیں صحابہ کرام کو, ہم نہ سن سکتے ہیں نہ اس کو نقل کر سکتے ہیں, وہ گالیاں. اور یہ شخص کہتا ہے کہ سنیوں کو جو ہے سنیوں کے سامنے شیعوں کو بدنام کیا گیا کہ وہ گالیاں دیتے, اور یہ بنو امیہ کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں جھوٹی باتیں پھیلا رہا کہ یہ گالیاں دیتے. اور یہ سوائے تحریف کے اور سوائے جہالت کے کچھ نہیں, کوئی ثبوت نہیں اس کے پاس, کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے کہ صحابہ نے یا بنو امیہ نے دوسرے صحابہ کو گالی دیا ہو. اس کی کوئی ایک بھی, اس کے بارے میں کوئی ایک بھی روایت نہیں ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.